دوستو تمام عالم اسلام کو ماہ شعبان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ مہینہ آپ کے لیے کامیابیوں والا بنا دے، آپ کو ناگہانی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ آج ماہ شعبان کی چاند رات ہے، یکم تاریخ ہے۔ آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو رب کی بارگاہ میں سب کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے تو اللہ والوں، آج یکم شعبان پہلی چاند رات کو چاند دیکھ کر یہ عمل یا اللہ یا محمد کا پڑھ لینا اور ایک چھوٹا سا صدقہ ہر صورت کر دینا۔ اللہ والوں، آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے سب ملے گی، کیونکہ یہ وظیفہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ آج یکم شعبان اور پہلی چاند رات کو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ خاص طور پر میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، کیونکہ یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یہ عمل آپ کے لیے کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے، اور اللہ والوں، ہمارے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ نصیب عورت کا، یعنی کہ رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے، اور جس گھر میں عورت پر جو ہے وہ بہت زیادہ چلایا جاتا ہے، یا پھر ایک آسان الفاظ میں بتا دوں کہ گالم گلوچ کی جاتی ہے نا، اس گھر سے رزق کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ بات اپنے پلے باندھ لو کہ کوشش کرو اپنے لہجے کو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، کیونکہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے شب بارات کی۔ اس رات میں ایک شجر ہے، شجر حیات کے نام سے، اس میں پتے جن کے جھڑتے ہیں نا، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ اگلے سال جو ہے ان کا دن مقرر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، اور رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، محنت کرو، ابھی وقت ہے، رب کو راضی کرو۔ اگر رب کو راضی کر لیا تو تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی، اور اگر راضی نہ کر پائے تو یقین کرو پریشانی اور محرومی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے آج یہ خاص عمل یا اللہ یا محمد کا خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ کیونکہ آج کا عمل اتنا نایاب ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج یکم شعبان اور پہلی چاند رات کو ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر دیکھیں، ہر ملک کے اندر چاند طلوع ہونے کی الگ تاریخ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں کل چاند طلوع ہو، تو لہٰذا کل چاند کو دیکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا، پہلے یہ شہادت ضروری ہے کہ آپ نے چاند دیکھ لیا ہے، یا پھر آپ کے محلے میں سے کسی نے چاند کو دیکھ لیا ہے، یا سوشل میڈیا پہ اعلانات ہو جائیں، تو پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں، بہت ہی مبارک اور بابرکت رات ہے۔ یہ رات اللہ والوں سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ آج شعبان کی چاند رات کو
آپ تمام لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج شعبان المعظم کے چاند اور چاند رات کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہمیں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پہلے صف میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں،
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ ہے اور یہ چاند رات ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آج کھل کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو۔ اللہ پاک سے جتنا بھی مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اپنا گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا کاروبار میں بے حد پریشانیاں ہیں، یا مقروض ہو گئے ہیں، قرض ادا کرنا ہے، اللہ والوں تمام مقاصد کے جو بھی مقصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے، اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں، اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے، صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے، جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں،
پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ یہ تسبیح اتنی جلالی ہے، دیکھیں اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں خاص بات کیا ہے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے،
ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، اللہ والوں اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے۔ اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں روزی روزگار کے دیکھیں، ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں۔ تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں، وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلالی والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں شعبان کی چاند رات ہے، چاند نظر آ گیا ہے، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو لازمی پڑھ لو، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اور جب اس وظیفے کو آپ لوگ پورا پڑھ لیں اس کے بعد دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے 1 مٹھی چاول یا چینی آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھی ہے تو اس پر دم کر کے اس کو پرندوں کو ڈال دیں، یا پھر آپ لوگ صدقہ کر دیں، کسی غریب کے گھر بھجوا دیں، تو یہ آپ کا وظیفہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا۔ اللہ والوں دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، کیونکہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔
فائدہ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہی ہوگا اور یہ پورے سال کا انتظار مقدر بن جائے گا۔ شعبان کا چاند طلوع ہو گیا ہے، مبارک رات ہے، پاکیزہ رات ہے، تو اللہ والو اس رات کو رب سے کھل کے مانگو۔ یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے اس پورے مہینے کو رحمت والا بنا دے، ناگہانی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ بہترین وظیفے آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔